بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو چھٹیوں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات دوں گی، خاص کر اس مبارک مہینے میں جو کہ ماہ رجب گزر رہا ہے۔ اس میں خاص خیال رکھیں چھٹیوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر آتی ہیں تو دیکھیں چونٹیاں کس طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ شمال کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر جنوب کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ کا مستقبل خوشحال ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے چونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مشرق کی جانب سے چونٹیاں نکل رہی ہیں، تو آپ کو جلد ہی کوئی خوفناک خبر ملنے والی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں مغرب کی طرف سے چونٹیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ کے مستقبل کو کہیں اور لے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں چاول کے ڈبے سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں، چاولوں سے نکل رہی ہیں، تو آپ کے پاس بے انتہا دولت آنے والی ہے، رزق آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ نے اپنے زیورات رکھے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں قیمتی اشیاء آنے والی ہے۔ اور یہ چونٹیاں ہوتی ہیں، یہ گھر والوں کی برکت کا اعلان ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی نحوست کو داخل نہیں ہونے دیتی، نفرت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ چونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عام عمل گھر کی تمام نحوست کو ختم کر دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بناتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ رجب گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مٹھی بھر گندم کا آٹا لینا ہے اور مٹھی بھر چینی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور ایک دفعہ سورۃ الناس اور ایک دفعہ سورۃ فلق اور ایک دفعہ سورۃ کوثر اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر چینی اور آٹے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ اس کو دم کر دینا ہے اور ان چیزوں کو وہاں پر رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ چونٹیاں نکل رہی ہیں۔ گھر میں جس جگہ سے چونٹیاں نکل رہی ہیں وہاں پر آپ نے وہ آٹا اور چینی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ چونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔ یہ چونٹیوں کے دیا گیا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اس اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے۔ جس کو رزق دیا جاتا ہے اس کی خدمت بھی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ یہ ننھی سی مخلوق کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، جس گھر کے آس پاس چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں، شیطان کی قوتیں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چونٹیاں شیطانی قوتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گھر کی چاروں طرف سے عقد پیدا کرتی ہیں جس سے تمام نظر بد شیطانی طاقت کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کو گھروں کو تباہ کرنا انسان کے نصیب کو اور اس کے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی بغیر کسی وجہ سے چونٹیوں کو مارا نہ کریں، ان کو گھر سے نہ بھگایا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ننھی ننھی مخلوق ہوتی ہیں، بلکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا کریں۔ جب ان کے کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے گا، گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ گھر سے برکت بھی نہیں جائے گی، جتنی بھی برکتی ہوگی اور بے برکت کی ہوگی اور ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑ جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں چونٹیاں نظر آ گئی ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کو پیسہ متاثر کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے کچن میں آپ لوگ چونٹیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ حسد کی بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے گھر والے آپ سے حسد کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر والے حسد کر رہے ہیں۔ اگر کچن میں چونٹیاں آ جائیں، اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے کچن میں چونٹیاں موجود ہیں اور ہر چیز کو کھا رہی ہیں، آٹے کو کھا رہی ہیں، چاولوں کو کھا رہے ہیں،
और जितनी भी खाने वाली चीज़ें उनको खा रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि जल्दी माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपका सारा पैसा और दौलत डूब सकता है। अगर आप देखें कि चूंटियाँ आपको अपने घर की खिड़की से नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे हसद का शिकार हैं। उनको हसद से बचाएं। हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। जिस घर में आप लोग सोते हैं, चूंटियों का वहाँ ज़हर होना औरत और मर्द के लिए यानी मियाँ बीवी के तल्लुकात में मसाइल पैदा कर सकता है, बिगाड़ पैदा कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि आपके घर की किसी दीवार से चूंटियाँ निकल रही हैं, घर की दीवार से लाइन बनी हुई है और चूंटियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको सफ़र की पेशकश हो सकती है और वो सफ़र ऐसा हो सकता है जो रुकावटों और उलझनों से भरा हुआ होगा। अगर कोई शख्स देखता है कि घर में चूंटियाँ इसके बिस्तर के चारों तरफ घूम रही हैं, बिस्तर के आसपास घूम रही हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला उसे सालिया औलाद से नवाजेगा और हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको जुड़वा बेटे अता करे। और अगर ये देखता है कि चूंटियाँ कसरत से चावल के दाने बाहर से लेकर आपके घर आ रही हैं, तो इस बात का इशारा है कि आपकी मेहनत, आपकी जहदोजहद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, आपको रोज़ी मिलेगी, आपका पैसा, आपका माल जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। अगर कोई शख्स अपने घर में हर तरफ चूंटियों को देखता है कि चूंटियाँ ही चूंटियाँ नज़र आ रही हैं और वो इस बात से परेशान है, इस बात की ये निशानी है कि उसे बहुत सारे काम और बहुत सी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिनको पूरा करने और कामयाबी हासिल करने के लिए उसे बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। तो मेरी प्यारी बेटी, चूंटियों को घर में जब भी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आटे और चीनी का अमल ये बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है। और जो लोग चूंटियों के हवाले से ये बातें सुनकर परेशान हो रहे हैं कि हमारे घर में भी चूंटियाँ आती हैं तो पता नहीं हमारे साथ क्या मसाइल पेश हो सकते हैं, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर आप इन सारे मसाइल से निकलना चाहते हैं कि घर में रिस्क आए, बरकत आ जाए, घर में दौलत आ जाए, घर से नहुसत ख़त्म हो जाए, घर से शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएं, घर में सुकून ही सुकून आ जाए, तो आपने इस मुबारक महीने जो रजब का महीना गुजर रहा है, किसी भी दिन आटा और चीनी को लेकर इसके ऊपर वो अमल पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। और जो चूंटियों को डाल दें, चूंटियाँ अगर आपके घर की छत के ऊपर हैं, आपके सैन में है, आपके किचन में, जहाँ पर भी हैं, उनको आपने आटा और चीनी डालने। यकीन कीजिए कि ये अमल करने की देर है, आप इसका असर देखेंगे कि घर में दौलत, बरकत, रिस्क आना शुरू हो जाएगा। माह रजब में ये अमल लाजमी कर लें, ये बहुत नायाब और ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। माह रजब के अलावा भी आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। जब भी आप परेशान हो, मुसीबत में हो, तो आपने इन्नी और प्यारी प्यारी चूंटियों को खाना लाजमी दे दिया करें। चीनी, आटा, कोई भी चीज़ लेकिन मीठी हो। अक्सर घरों में मार्बल लगे हुए हैं और चूंटियों के बिल वगैरह नजर नहीं आते, ना ही उनके घर चूंटियाँ आते, तो वो लोग परेशान होते हैं कि हम उनको कहाँ से चूंटियों को ढूंढें और कहाँ से चीनी और आटा दें। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने करना इस तरह है कि ये अमल चीनी पे करके घर से बाहर किसी पार्क में जहाँ भी आपको चूंटियाँ नजर आएं, तो ये आप वहाँ पे उनको भी डाल सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश तो यही होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।